حالانکہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے متواتر روایت سے، یہ ملا سب جانتی، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے علم تو ان کا ہے نہیں، بددیانتی پر مبنی، اگر کچھ بھی حیا ہو تو یہ روایتیں کبھی پیش نہ کریں، اور پھر اگر آپ کو اپنی حالت پہ رکھو تب بھی تیرا کام تو کوئی نہیں بنتا۔ یہاں تو اندل قبر کی بات ہی کوئی نہیں، اور مزے کی بات ہے، سننے کی بات بھی کوئی نہیں ہے، یہاں سما کا بھی کوئی لفظ نہیں، اندل قبر کی بھی کوئی بات نہیں، اور اسی روایت کو اپنی حالت پہ کیسے رکھے گا؟ اس کا معنی تو یہ ہے جب بھی کوئی سلام پڑھے آپ کی روح جسم میں لوٹ آتی ہے، اور تو کہتے روح نکلی نہیں ہے، یہ تو تیرے مذہب کے بھی خلاف۔ اور کبھی کہتے ہیں روح تو رفیق عالم میں تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے، جب جھپیڑا لگتا ہے نا پھنستا ہے، اے تعلق، تو میں کہتا ہوں پھر تو تیرے بھی خلاف ہے۔ ادھر تو حدیث کہتے ہیں اس کے خلاف عقیدہ رکھ کے، جو حدیث کے خلاف عقیدہ رکھے وہ تو کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ رسول کا فرمان ہے ہی نہیں، تم نے رسول اللہ کی ذمہ لگایا اور تم نے جھوٹ بولا اور ہماری ضد میں آ کر اور بددیانتی کی۔ اور تیسری روایت، اور یہ روایت صریح قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ آئندہ جمعہ اس کی میں مزید تفصیل کر دوں گا۔ اور تیسری روایت بڑی پیش کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ میری قبر پہ آئیں گے اور وہ کہیں گے یقولو یا محمد لأجیبنہ، وہ آ کر کہیں گے یا محمد میں جواب دوں گا۔ میں نے کہا اگر یہ روایت ثابت ہو جاتی نا یہ میری دلیل بنتی، توجہ ہے، اگر یہ روایت ثابت ہوتی دلیل میری تھی، لیکن ہم نے عقیدے کی عمارت کچی دیواروں پہ کبھی قائم نہیں کی، اس لیے چونکہ یہ کچی روایت ہے، آپ کا فرمان نہیں، اس لیے ہم اس کو دلیل نہیں بناتے۔ اگر ہوتا آپ کا فرمان تو یہ دلیل میرا بنتا۔ کیسے؟ اگر ہر امتی کا سلام سنتے ہوتے تو حضرت عیسیٰ کی تخصیص کا کیا معنی ہے؟ تو یہ تو دلیل بنتا کہ ہر امتی کا سلام آپ سنتے نہیں، تب حضرت عیسیٰ کا نام لیا۔ اور حضرت عیسیٰ کا اگر خرق عادت طور پہ اللہ سنا دے، اس کا منکر کون ہے؟ تو خرق عادت کا معاملہ ہی جدا ہے، بات تو عادت اور قانون اور ضابطہ کی ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہوتی دلیل میری بنتی، لیکن اللہ ہمیں بددیانتیوں سے بچائے۔ بددیانتی ہمیشہ اہل بدعت کا شعار رہی ہے اور ہمیشہ یہ خائن بددیانت رہے ہیں، اس لیے اسی روایت کو انہوں نے خود احسن الکلام شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر کی کتاب ہے اہل حدیثوں کے خلاف، اس میں 2 صفحے لکھے کہ جو محمد بن اسحاق راوی ہے یہ کذاب ہے، جھوٹا راوی ہے، اور امام مالک کہتے ہیں میں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے قسم اٹھاتا ہوں اشہد انہ دجال۔ امام مالک جیسا امام کہتا ہے، کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بہت بڑے دجال ہیں۔ دجال سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اونچے بولو کون ہے؟ اور جو دجال سے روایتیں لے وہ دجالی مذہب کا ہوگا یا نہیں؟ ان کو آئندہ کہو یہ دجالی فتنہ ہے، یہ دجالی فتنہ۔ اشہد انہ دجال، امام مالک کی بات ہے، مولوی خضر کو گالیاں جو مرضی نکالو، اور ہم نے گالیاں بھی معاف کی، لیکن خدا کے لیے تم بددیانتی چھوڑ دو، ہماری ان معروضات پہ توجہ کرو، ہمیں لاکھ گالیاں دو، ہم نے وہ گالیاں بھی تمہیں معاف کر دی، لیکن رسول اللہ پہ جھوٹ نہ بولو، اللہ کے محبوب پہ جھوٹ نہ بولو، قرآن کا انکار نہ کرو۔ اور قرآن مقدس کا جو فہم صحابہ نے بیان کیا کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا اور موت کے بعد قیامت تک کسی کی روح اس بدن میں نہیں، یہ مسئلہ قرآن کا ہے،
فام میرے نبی کے صحابہ کا ہے، خدا واسطے ہمیں جو مرضی کہتے رہو لیکن قرآن کے منکر نہ رہو، اور پیغمبر کے بے ادب اور پیغمبر پہ جھوٹ بولنے والے نہ بنو۔ اگر پیغمبر پر جھوٹ بولنے پہ باقی اڑے رہے پھر تم سے بڑا کافر اور گستاخ رسول کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا بے ادب رسول کا، سب سے بڑا گستاخ وہ ہے جو رسول اللہ پہ بہتان لگائے، جو رسول اللہ پہ الزام لگائے۔ اور ان للڑ دجالیوں سے بڑا دجال اس لیے دنیا میں کوئی نہیں کہ یہ جان بوجھ کر اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولتے ہیں، مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود یہ کذاب رسول اللہ کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول پہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ گستاخ اور بے ادب رسول کا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تم سے بڑا پیغمبر کا گستاخ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ وہ محمد بن اسحاق راوی آسن الکلام میرے پاس موجود ہے، شیخ الحدیث نے رگڑا لگایا، اور اسی کو آج یہ چیلے پھرتے ہیں، رینٹ والے کبھی ادھر، حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور اس روایت کا راوی وہی محمد بن اسحاق ہے۔ اٹھا شیخ الحدیث کی امانت داری بھی دیکھو، باقیوں کی کوئی سند لکھتا رہا، تسکین الصدور میں اس روایت کو لایا آخر بھی، اور اس کی پوری سند بھی شیخ الحدیث صاحب نے ہڑپ کر لی، سند لکھی نہیں، کیونکہ پتا تھا کہ پہلی کتابوں میں اسی راوی کو رگڑا لگایا، اور اب وہی شعر آ گیا محمد بن اسحاق سند میں، لوگوں کو جھوٹ کا پتہ چل جائے گا، اس لیے تسکین الصدور میں پوری سند کھا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعے پیسی کی تفصیل ہوگی، میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا سچا متبع بنائے، اور پیغمبر کریم پر جھوٹ بولنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور یہ جو ملا دیدہ دلیری کر کے رسول اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا